وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ رمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے، سیدھے جو ہے وہ بازاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، مطلب کسی کا سامان اٹھوانے کے لیے، اسی لیے جاتے ہیں نا۔ تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنے دیتا، تو وہ کہتا ہے بس یہ ختم۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بلی اگر کسی برتن سے دودھ پی لے تو کیا باقی دودھ پاک رہے گا؟ کیا ہم اسے پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح جو گھریلو جتنے پالتو جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا تھوک بھی پاک ہے۔ پیشاب پاک تو نہیں میں کہتا، لیکن پیشاب ناپاک نہیں ہے ان کا۔ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کا گوبر، اور اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، وہ اللہ نے انسانوں کو یعنی ایک آسانی دی ہے۔ صرف ایک حنفی والوں نے اسے ناپاک ڈکلیئر کیا، باقی کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے ہاں جی، تو پھر پاک ہی ہوا۔ پاک کا لفظ بولیں گے تو کہیں گے پیو پاک ہے وہ تو پتہ نہیں میں کڈی بڑی شہ ماں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جزاک اللہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز پاک ہو تو وہ آپ اس کو پی بھی لیں گے، پھکی بھی لے لیں۔ ان سے ہی پوچھیں ان کے نزدیک ان کا بلغم پاک ہے یا ناپاک؟ یہ تو پاک ہے، فقہ حنفی کے نزدیک بھی ہے، تو ان کو چٹو اے پھکی بھی نال میں دیتی جے۔ تو کسی چیز کے مطلب پاک ہونے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ اس کو کھانا پینا بھی شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تھوک بھی پاک ہے لیکن یہ تو نہیں چٹو۔ تو اگر کوئی کہے نا اے پاک ہے تے پیو تو تھوک چٹو اینٹی وینم۔ تو یہاں پہ بھی یہ مدینہ شریف میں صرف چھڑا مدینہ شریف مرنے میں کچھ نہیں ہونا، بلکہ آپ نیک بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں ہونا جب تک فرقہ آپ کا وہ والا نہیں ہے۔ ہاں سر، شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، وہ مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے، اس زمانے میں صوفیوں کا دور تھا نا۔ تو آپ بریلویوں سے منوا لینا کہ شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں کو کہتے ہیں بقیع غرقد میں دفن ہونے والا معاملہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب، یہ جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے جو مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں مدفن ہے۔ تو کیا دیوبندی ان کو اولیاء اللہ میں سے مان لیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، اس معاملے میں مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا اوریجنل یاد آ گیا۔ شروع میں الیاس قادری صاحب جب، یہ اوریجنل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب جایا کرتے تھے نا مدینہ شریف تو وہ ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ کمرہ لیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں اس لیے فرسٹ فلور پہ نہیں چڑھوں گا کہ نبی الاسلام کی قبر نیچے ہو جائے گی اور میں اوپر، تو یہ گستاخی ہے۔ ان پہ ہوتا تو یہ مسجد نبی کی دوسری اور تیسری عمارت بھی نہ بننے دیتے، ڈبل سٹوری تو ہے نا کم از کم، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور۔ تو ایک دفعہ ایک بریلوی عالم ہی ایک کوئی آئے ہوئے تھے انڈیا سے، بڑے عالم، تو ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو الیاس قادری صاحب نے اپنا ایک کارندہ بھیجا کہ جی آپ نیچے تشریف لیں، ویسے تو آپ بڑے عالم ہیں، میں خود آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا، لیکن میں تو اوپر نہیں آؤں گا، گستاخی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے تم گستاخ کو ملنے گئے ہوئے ہو ہے، یہ ہے انجینئرنگ۔ وہ تو گستاخ ہے نا جو اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پھر اوپر سے پھکی دی، مولوی دماغ تھے، مولوی نے مولوی بٹ ہے نا، انہوں نے کیا، قادری صاحب جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا، نبی علیہ السلام تو اس زمین سے بھی نیچے دفن ہے، تو آپ کو تو اصولاً زمین پہ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے اصول یہ کھڑا کیا ہے۔ اور سر یہ کوئی نیچے اتنا دفن نہیں ہے، بہت نیچے۔ ابھی مسجد نبوی شریف جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہی ہے نا، کم از کم 40-50 فٹ نیچے وہ پورے کا پورا سسٹم انہوں نے نیچے وہ بنایا ہوا ہے، جو تہ خانہ ہے اس کا۔ قبر مبارک بھی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی ایکسٹینڈڈ ہے، قبر مبارک اس سے بھی نیچے ہے۔ تو یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی۔ یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار۔ تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو۔ تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی۔
اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. دو انج ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے, یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند. تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا, نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. 38 سال کا مطلب ہے آپ کے اس عیسوی اعتبار سے 36 سال بنتی عمر, 36 یا 37 سال. 36-37 سال کی عمر میں عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے. میری عمر 41 ہونے والی ہے الحمدللہ. تو آپ ڈال گئے, آپ ایسے عمر بن عبدالعزیز سے آپ کو فوراً ذہن میں آتا ہوگا چٹی داڑھی چٹی پگڑی. اور نہ ایک کام ہمیشہ کالی داڑھی والے نہیں کیتے جے, چٹی والے کچھ نہیں کیتا, کام پایا ہی ہے انہوں نے. اللہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کی اکثریت, یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے نا نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر کتنی سال تھی؟ 13. داڑھی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی, یہ تھوڑی سی نکلی ہوگی. اچھا یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں لیکن اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنے نا. آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں, او نہیں جی مولوی ہیں جو ہو گئے یہ ہو گئے. بالکل ہو گئے جی. آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولویوں کو جس طرح میں ہوں. آپ بھی تسی وہی کچھ ہی کر رہے ہو تو سر نہ, پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ کہیں گے جی یہ اسلام نہیں ہے, دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں, میں دین پہ چل رہا ہوں, یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, میں دین پہ چل کے بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے ریلیجن. نالی کھوتی مر جائے گی, مردی نا کھوتی فوراً. یہ دیکھیں نا یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون آتے ہیں نا, تو آپ مسلمانوں کے نوجوانوں کو کہ بینک توڑنے کہیں گے بالکل جی غلامی رسول میں بینک توڑ دیا. حالانکہ نہیں توڑنا چاہیے. اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا مال, ہے نا. کیا آپ کھا لیا, آپ نے صدقہ کیسے کرتے, آپ ہی کھا دے رہے غلامی رسول میں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں غلامی رسول میں آپ داڑھی رکھ لیں, ختم. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائن ہے. دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی. دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا. اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ وولٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا. اچھا وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں, جنوں کا کمانڈر بھی ہے, اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی, سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہے. تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا وہ ہدہد تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے, جیسے مرغے کی ہوتی ہے, اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے, اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے, تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ان کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ, اور سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. بابی نہیں تھا ہدہد نا. اچھا سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آئے ہو؟
ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. تو اس طرح کی کئی ایک باتیں مشہور کی ہوئی ہیں دین کے نام کے اوپر، سب کے سب فراڈ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے. وہ ایک پیر صاحب تھے نا، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا وہ ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا. وہ کہتے تھے جی میں بڑا پریشان تھا کہ میں درس و تدریس کا سلسلہ کیسے شروع کروں. میں بڑا پریشان تھا کہ روزانہ درس دینا پڑے گا، کون سی کتاب سے دوں. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مثنوی مولانا روم دا درس دے. تو اے اللہ نے یہ کتاب اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی فرماؤ یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے. یہ تو بھول گیا، تو اس لیے بھول گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندے نے طواف کعبہ کے دوران پوچھا کہ مجھے طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا میں انہوں کہا کہ تو وہابیوں کو گالاں کڈیا کر ہر طواف تے تمہیں ثواب ہوئے گا. یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں. تو یہ گالیاں نکالنے کے اوپر ثواب کی بشارت. اور طواف کی تو دعائیں ہوتی نہیں، تو مولویوں نے لکھی ہیں طواف کی ایک ہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے سنن نبی داؤد میں. اور کوئی دعا نہیں ہے، جو مرضی آپ طواف میں پڑھیں، جو مرضی. مراد یہ گالیاں یہ نہیں کتابوں سے بھابی سنیاں نو گالاں کڈ رہے ہو، سنی بھابیاں نو، شیعہ سنی نو، سنی شیعہ نو. ٹھیک ہے، تو اے نہیں سر. میں نے طواف کعبہ میں ایک انڈین جوڑا دیکھا، بابی اور بابا. انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ طواف کعبہ پڑھ رہے تھے یا معین الحق یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. یہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے. سر جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلواڑ کیا دین کے نام کے اوپر، تو پھر آپ بھگتیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہر عروج کو زوال ہے. ان کا زوال اب آپ کے سامنے ہے کہ باپ دادا گمراہی کے پیشوا تھے، آج اولادیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو دفنا کے جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو. جو بڑی مشکل سے ٹائم کو مینیج کر پاتے ہیں وہ اگر صرف فرض بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لیکن فرض بھی پھر 120 کی سپیڈ والے نہیں، فرض پھر اہل حدیث والے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. ہم جی 10 میں رہتے تھے نا، تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے. تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے لیکن اتنے اسٹرانچ نہیں تھے. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اب جو پوری زندگی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھے، وہ کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اہل حدیث تو بڑی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا. یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا. لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیئر کریں، وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا، وہ ایک دن اہل حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اگلے دن نا تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو اس وقت کٹر بریلوی تھے. مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث تھے اتنی لمبی نماز پڑھ دینے کہ نماز پڑھنے تو بعد اسلام پھیرنے تو بعد کنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں. تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز تو بعد ہے پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھنا چاہیے. ظاہر ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اہل حدیث جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں تو یہ 17 رکھتے شاہ کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہوتی تھی، سلام پھیر کے میں آپ دیکھیں کنی دیر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تھکتے نہیں سر، وہ سنت اذکار کرتے تھے. قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا. قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے. نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان ہی ہیں ہر طرف. ہاں قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین،
اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں. تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیتی ہے. تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی. یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ لبو کیڑا جے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے. وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا. اس کے تو فوراً ساتھ ھذا من فضل ربی آ گیا. وہ کہتے ہیں جی کوئی ولی اللہ تھا تو اب اس کا مطلب ولی اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی تو پھر کیا کریے جو کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ رفع دین کرنا چھوڑ دیں چونکہ ایسے ولی اللہ رفع دین نہیں کرتے. یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. آپ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھوڑ دیں، آپ ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیں. یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں. انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اسی فزیکل فنومینا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور فزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں. جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے، لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی ہوئی ہو تو آگ نہیں جل سکتی. اس کو آپ ضرور کریں گے. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی تو کئی چیزیں. یہ ہمارے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے. تو یہ اگر 8 سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے اس کو تو نہیں پتا ہوگا سی سی ٹی وی کیا، چاہے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہو جائے اور منو ملنے واسطے آئے تو میں انہوں کہہ دیں ہاں جی ایتھو ہی بہ کے کہہ دیں کہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس رنگ دی جوتی پائی ہے، اس رنگ دی ٹوپی، انہیں کہنا جی وقت دا غوث ہے. ہاں اور بالکل صحیح. اور چاہے وہ ہفتہ پہلے بھی گیا ہے تو کہیں گے فلاں دن اتنے بجے ایتھوں لنگے ایسا تو کہیں گے یار کیا بات ہے یار، کتنے پہنچے بزرگ نے، کہیں گے نا. تو یہ تو بڑے یہ ماڈرن دور کے، میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے. کتا نہ پالیں آپ، یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں. کتے کو تو پھر بھی زہر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی ایسی خفیہ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفرا ریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیکٹ کریں گے، نہ ان کو نیند آئے گی نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے. یو پی ایس کے اوپر لگایا ہو، بجلی بھی گئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ریکارڈنگ کریں گے. سب سے حفاظت والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں. کتے شتے کٹ ہو جائے کروں باہر یہ لگا دیں. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا بغیر صرف تار ان کی اندر تک لا کے نا خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں، اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے، کوئی پتہ نیڑے نہیں لگے گا. رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا، رو بھی پتہ ہے، یعنی دن کے وقت تو نہیں پتہ چلتا یہ آن ہے یا نہیں ہے. تو خالی خراب کیمرے بھی لا دو نا تسی 5-6 خراب کباڑی کو خرید کے نال تار 1-1 میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو، اندر پاویں کدھر بھی نہ لگی ہوئی ہوگی، بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو سر، کوئی بھی بڑے تو بڑا چور بھی تھوڑے نیڑے نہیں لگے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہی سمجھے گا. ٹھیک ہو گئے. لیکن اسی سیف الملوک میں کفریات اور گستاخانہ اشعار موجود ہیں جو خود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے جو بیٹے تھے نا اقتدار نعیمی صاحب، ان کا فتاوی نعیمیہ چھپا ہے، انہوں نے خود کفر کے فتوے لگائے ان شعروں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ میرے پاس پڑھے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جدو بھی اوکھت آئی نبیاں ہوتے روح میراں دا پہنچا. وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مصیبت آتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی. استغفر اللہ واتوب الیہ. اے استغفر اللہ تسی پڑھ رہے ہو اللہ دے بندے ہو، تسی کہہ رہے ہو رانا صاحب کو توبہ کرائیے. اے رانا پرتاپ سنگھ نہیں نے شاہ جی. تو باقی کسی نے تسلی کرنی ہے تو میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے بڑے رانوں کے اوپر، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. یوٹیوب پہ لکھے 71-B-مسئلہ. انشاءاللہ کئی رانے سامنے آئیں گے. یہ تو رانا شاہی کوئی نہیں، یہ تو رانی رہ جانا ہے، وڈے وڈے رانے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم پھر بار بار کہیں گے ہم ان کی کتابوں اور ان کے اشعار کے اوپر بات کر رہے ہیں، بابوں کے اوپر نہیں کر رہے، کیونکہ بابے ہمارا بابوں سے لینا دینا نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو پھر آپ گوروں کو دیکھیں، وہ بھی ادھر آئے ہیں، ان کا تو دل نکلنے کو نہیں تھا کرتا. لیکن سر میں کئی بار بڑا دکھی ہوتا ہوں. 1857 میں گوروں کو مکمل غلبہ ہوا یہاں پہ، اور 47 میں وہ یہاں سے چلے گئے 90 سال.
90 بھی سال وہ بڑی مشکل سے بنتے ہیں. ظاہر ہے غلبہ ہوتا ہی تو ان کے پاس سب کچھ نہیں آ گیا ہوگا, لیکن اس 90 سال میں انہوں نے سب کانٹیننٹ کو وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ عقل دنگ ہے. ریلوے کا پورا نظام آج تک وہی ہے, آپ صرف پٹریاں چینج کر رہے ہیں, ٹریک انہی کے بچھائے ہوئے ہیں اس زمانے میں. اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام آج بھی, آپ ذرا نہروں کو دیکھیں, پھر ان کے نیچے سے جو راستے بنائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ مینج کیا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے. پھر انجن چلا دیے تو آڑے بزرگ صرف انجن روک دے ہی رہے ہیں, چلے کوئی نہیں کرا چلو, کہتے جناب وہ ایک سٹیشن دے انجن نہیں سی رکدا. اچھا کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ تواڈے بزرگ انجن روک دے ہی سن, انجن بڑھایا تھے کوئی نہیں. ان کے سارے حج عمرے اسی کے اوپر ہوتے تھے نا. پہلے آپ کو پتا نا جب حج عمرے کے لیے اگر سپوز ہمارے پنجاب سے کسی نے حج پہ جانا ہوتا تھا تو پیدل تو 4 مہینے لگنے ہیں, تو وہ بحری جہاز سے جاتے تھے 1.5-2 ہفتوں میں. تو بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے کراچی جانا پڑتا تھا, تو کراچی کے لیے ٹرین استعمال ہوتی تھی, سٹیم انجن. یہ چھانگا مانگا کے جو جنگل ہیں یہ کیوں بنائے گئے تھے؟ وہاں پہ لکڑی اگائی گئی تھی سٹیم انجنز کے لیے. تو ڈیزل انجن تو بعد میں آئے نا. تو لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں جاتے تھے, پھر وہاں سے یہ بھی فاصلہ ان کا بچتا تھا. تو آپ کے بزرگ صرف یہ کرتے تھے کہ وہ انجن روک لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں جناب وہ انجن ہے پٹری تے انجن چھالا مار دے اگے نہیں ٹرتا. کون روک سکتا ہے؟ جس کو یہ پتہ نا انجن روک سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ یعنی امت پہ مہربانی کریں کہ سارے بزرگوں کو پٹری پہ لٹائیں, انجن ہم لے کے آتے ہیں, روکیں. ون ون سچویشن ہے نا, کہانی ہے نا, ون ون سچویشن ہے. اگر تو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو سارا ملک آپ کے فرقے میں آ جائے گا, اور اگر شہید ہو گئے تو شہید ہوئے ہوں گے نا. اور ہمیں لوگوں کو بتانے کا موقع مل جائے گا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور پھر اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے. بال رانا صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں. اور رانا صاحب پہ فتویٰ لگانے والوں کو یہ بات 1,00,000 کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں, رانا صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشدہ دیدار و باہو منو 1,00,000 کروڑا حجا ہوں, میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے 1,00,000 کروڑ حجوں کے برابر ہے. تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ 1,00,000 اور 1 کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں, اور رانا صاحب پہ 1 توبہ پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی حج کی بات کی تھی شاید, ایک حج کی, تو 1 توبہ رانا صاحب پہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ 1,00,000 کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا, رانا صاحب تو بہت پہلے ہی تیار ہو جائیں گے, بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے, اور ہماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں. تو میں ہی کہوں گا یہ غریب اتو بدتمیز اپنی منڈی سے لیٹا پھرو. اچھا علی بھائی اگلا سوال بھی جو ہے نا وہ الزامی ٹائپ کا ہی ہے. کرو حسب حال چل رہا ہے. اچھا قرآن کلاس جو 299 ہے اس میں آپ نے آیت پڑھی جس کا بالمفہوم ترجمہ بتاتا ہوں میں. اس میں آپ نے کہا کہ اگر اللہ کو خوف نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے تو اللہ ان کے دروازے اور وغیرہ سارے سونے چاندی کر دیتا. سورہ الزخرف کی آیت. ہاں جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والا معاملہ پہلی بات ہے, میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا. میں جب یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے. میں نے اس وقت اس کو کلیئر اس لیے نہیں کہا, میں نے کہا اتنا بھی گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میرا ایک حسن ظن, میں حسن ظن رکھتا کام ہی ہوں, ایک رکھا وہ بھی غلط نکلایا, دیکھ لو. میں نے کہا اتنا تو گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا, وہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا, ڈر اللہ کو خوف ڈر نہیں لگا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمارا اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جاتا. تو سر یہ سعودیہ میں نے اہتمام دیکھا ہے, سعودیہ میں بھی چونکہ نمازیں جمع کرنا وہاں پہ فقہ حنفی تو نہیں ہے نا, وہ کوئی حرام نہیں ہے. پاکستان میں حرام ہے نمازیں جمع کرنا. ہاں بخاری مسلم میں بھی حلال ہے, ترمذی میں بھی حلال ہے, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تو ہم نے حرمین کافی دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے, تو وہ ڈرائیور اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. ہم وہاں سے چلے 12:30 بجے مدینہ شریف کے لیے, تو اس نے کہا بھی میں نے اب راستے میں نماز کے لیے کوئی نہیں گاڑی روکنی, زور سے جمع کریں. اچھا پھر راستے میں اس نے مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے روکی, تو ہم نے کہا یار مغرب کے لیے روک لیتے. اس نے کہا بھائی مغرب شاہ تو ادھر جا کے جمع کریں گے عشاء کے ساتھ.
ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہمیں یہاں پہ سکھائی گئی تھی، تو وہاں تو لوگوں کو پتہ ہے، لوگ نمازیں جمع کرتے ہیں، کوئی مصیبت نہیں. یعنی انڈیا پاکستان میں نماز کو مصیبت بنا کے مسلط کیا ہے، مشکل بنا دی ہے انہوں نے. اس کی وجہ سے اس قسم کے سوالات آتے ہیں جی ادھر ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے. تو ابھی بہرحال ایک بندے نے جرت کی ہے، غلام سعود سعیدی صاحب نے. غلام سعود سعیدی صاحب نے فقہ حنفی کے اس مسئلے سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ٹرین کو اونٹ کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹرین کو اونٹ پہ نہیں کشتی کے اوپر قیاس کریں. کشتی میں فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ کشتی یا بحری جہاز میں آپ کو پانی پہ اتر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ اتریں گے تو سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہوں گے کہ مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیں، ویسے تو اب وہ ساری ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں مصلی ڈالا امام شافعی نے. ایک یہودی گیا مناظرے کے لیے، تذکرۃ الاولیاء میں امام شافعی کا چیپٹر نکالے نا، کہتے ہیں امام شافعی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. ایک یہودی مناظرے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے تو وہ اس کو ساحل سمندر پہ یا دجلہ کے کنارے، دجلہ پہ زیادہ تر جاتے ہیں، عراق میں ہی سارے بزرگ ہوتے ہیں نا. اچھا مزار بھی سارے ادھر، امریکہ نے سارے مزار ادھر گرا دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان دریائے دجلہ کے کنارے انہوں نے جناب اپنا مسلح پانی پہ ڈالا اور اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جنہیں مناظرہ کرنا ہے ایتھے آ کے کرو. کیڑا پاگل ہے جڑا ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ. تو لیکن اب یہ سارے بزرگ ناپید ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، یہ ساری کہانیاں تھیں. اب کہانیاں پکڑی جائیں گی. میں کہتا ہوں جی یہ واقعہ آپ کوئی کر دے، پوری یورپین دنیا امریکن سارے کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے ہم نے اتنی مصیبت جو اتنی کھڑی کی ہوئی ہے بحری جہازوں والی ختم ہی ہو جائے. اچھا تو وہ فقہ حنفی مسئلہ ہے کہ کشتی سے آپ اتر کے چونکہ سمندر یا پانی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا کشتی میں نماز زمین کے ایکویلنٹ تصور کی جائے گی، صرف قبلہ رخ کا اہتمام کر لیا جائے. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا ہے کہ ٹرین بھی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کا ڈرائیور ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ہم کار ہو تو روک لینا، لیکن ٹرین جو ہے وہ تو چل رہی ہے گورنمنٹ کی ٹائمنگ کے اوپر، ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے کرے، لیکن ٹرین بعض کا سیکیورٹی کی وجہ سے بھی نہیں روکتے. کسی بیابان جگہ پہ روک لیں تو ہوتا ہے مسلمان اسلامی بھائی وہاں پہ چڑھ دیں اور اسلامی بہنوں کا زیور اتروا لیں اور اسلامی بھائیوں کے وہ موبائل چھین لیں، ٹھیک ہے. اسٹریٹ کرائم بھی تو عام ہے، تو اس لیے بھی رسک نہیں لیا جاتا. تو انہوں نے کہا چونکہ اب ٹرین کا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پھر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ قیاس نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپ قیاس کریں گے کشتی کے اوپر. تو جب کشتی پہ قیاس کریں گے تو صرف استقبال قبلہ کا اہتمام کرنا ہوگا، ٹرین سے اترنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے امت کو وسیلہ شخصی سمجھایا کہ فزیکلی سامنے بندہ موجود ہو، اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا 50 نمازوں میں فزیکلی سامنے آیا ہے نا وہ، تو وسیلے کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ فوج شدہ تو وہ تھے سر، فوج شدہ تھے لیکن آگے تھے نا، باہر سامنے آئے تھے نا. آپ بھی اپنے کسی فوج شدہ بزرگ کو نکال کے باہر لے آئیں، ہم اس سے مدد مانگ لیں گے. دیکھیں نا، آپ جس چیز کی ہمیں مثال دے رہے ہیں وہ پھر 100% فٹ کریں نا. آپ مطلب خاکہ وہاں سے لے کے رنگ خود بھر رہے ہیں، یہ تو ظلم نہ کرے سر. پوری مثال دیں نا، لے فوج شدہ کسی بزرگ کو باہر نکال کے پہلے سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بچ گیا غائب ہونے تو نس نہ گیا تو پھر انشاءاللہ مدد بھی لے لیں گے. نہیں ویسے میں جس سے بھی بات کی وہ کہتا نہیں اعوذ باللہ پڑھو گے پھر نہیں لے آنا سی بزرگ. صحیح بات ہے. ہمارے ایک محلے میں تھے، وہ کہتے ہیں جی مجھے فلاں بزرگ آ کے ملتے ہیں، لاہور میں بڑے مزار والے ایک بزرگ ہیں، ان کی بات کر رہے تھے. آج کل ہم نام نہیں نہ لیتے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو، لیکن بتا دیں گے کہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ جی منو آ کے ملتے ہیں، میں کہا ہوں ملنا آن نا تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا نہیں برا نہ آ جائے گا. وہ میں نے کہا اللہ کا نام سن کے کون برا؟ آپ میرے سامنے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہیں برا مناؤں گا. اعوذ باللہ پڑھے میں غائب بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں کہوں آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نال ہی آپ غائب ہو جاؤ گے کیونکہ تسی بابے نو پکارنا ہے. جی تسی نہ غائب ہوئے، تسی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر ہم اور آپ ایک ہیں. باقی غامدی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کلیریفائی کر دوں، غامدی صاحب یہ قطعاً نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ عقیدہ کفریہ ہے، عقیدہ کفریہ ہاں. مانتے ہیں. لیکن مجھے نصیریہ کے بارے میں غامدی صاحب کیا کہیں گے جو کہتے ہیں علی اللہ؟ ادھر میرے خیال ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عقیدہ کفریہ ہے، وہ کہیں گے یہ تو سیدھا سیدھا ہی کفر ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ تکفیر نہیں کریں گے. لیکن وہ کہیں گے کہ ان کو دعوت دیں. اور یار اس سے کون انکاری ہے, ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں جو پوری دنیا کی ہم نے دشمنی لی ہے, ہم دعوت دے رہے ہیں نا جی. غامدی صاحب تو اجمالی دعوت دیتے ہیں, میں تے چور نو گھر تک پہنچا کے آنا. ادھر اس دن بھی کوسچن آنسر سیشن ہو رہا تھا, تو اس میں ایک بندے نے تھوڑا کچھ, تو غامدی صاحب نے کہا پھر آپ انجینئر صاحب کو سنیں, ان کی پھکیاں لیں. ٹھیک ہے, ہماری تو وہ پھکیاں ہیں کہ وہ گھر تک پہنچا کے ہم آتے ہیں. جی علی بھائی, تو کر رہے ہیں دعوت, الحمدللہ دعوت ہی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی جنون والی کیفیت کسی پہ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی نعرہ مارتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, ویسے جعلی بھی ہوتے ہیں. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا, تو کئی اس طرح کے جعلی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے, وہ لائٹس آف کر کے ذکر کراتے تھے اللہ, وہ آپ اتنی تیزی سے کریں, تھوڑی دیر بعد ویسے ہی چکر کے بعد بندہ گر جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے نا, اتنی دیر سے زور زور سے آپ ہلا رہے ہیں. تو ہم نے 1999 میں نا یہاں اعتکاف کروایا جیلم میں, اپنے جو مرکز فیضان مدینہ میں. تو روزانہ تماشا لگا, 30-40 بندے بے ہوش ہوئے پڑے میں. مصیبت پڑ جاتی ہے نا یار, مطلب لوگوں کو آپ سلانا ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا, ہم نے ایک سوئی رکھی ہوئی تھی. ہائے ہائے, سوئی تے پھر تو پتہ نا فیتا مار دیندی ہے, کیڑا جعلی ہے. جو باقی جینون بے ہوش بندہ ہے, اس کو آپ سوئی مارے, اس کو اثر ہی نہیں کرے گا. سن ہوا ہوتا ہے بندہ. 99.9 کیا 100% لوگ ہی جعلی تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ وجدان ہی بند ہو گیا, روزانہ تو نہیں بندہ سوئی کھا سکتا. تو سوئی مارتے تھے, چیک کرتے, ہاں اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ اٹھتے جاؤ. تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ سوئی سے اٹھائیں گے, تو وہ پھر وجدانے بند ہو گئے. تو سر یہ جو بابے جھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک سوئی رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, ایک ایک بابے نے سوئی لا کے چیک کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سارا وجد اتر جائے گا. جیب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک جدید طریقہ دسا ہے کہ جیب میں بھی ہاتھ, وہ ہاتھ جیب سے مارو گے تو اور کچھ کر دیں تو عزت بچانا مشکل ہو جائے. پھر چور چور کا فتویٰ لگا دیں گے. غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے, اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح. آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں, اور ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا, وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب. غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا, اور ان کے کٹر فالوور, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں. ممی ڈیڈی انہوں نے تو بات آپ کی سن لینی ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے. مجھے نے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178, وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی, ان کی رمضان نشیات کے اوپر, وہ اس نے سنا. تو مجھے اس نے کال کی, وہ تقریباً 4 گھنٹے کا. اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا, اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے ہیں, ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن. وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے. اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے, کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی کو, اور کہتا ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب, وہ 2 منہ والا, اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے, جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ تو کہے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے. پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ, وہ پیچھے دعا بھی لگیا ہے. تے اسی جڑا 2 منہ والا نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب واسطے, جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں واسطے رکھیا ہے. وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دا کھلدا. وہ غامدی صاحب دے پیچکس نال نہیں کھلنا, وہ انجینئر صاحب دے نال کھلنا ہے. ٹھیک ہے نا. میں شریف بھی ہے, اور دیوبند شریف بھی ہے, اور بریلی شریف بھی ہے, ٹھیک ہے نا, جہلم شریف بھی نہیں, رائے گنج شریف بھی ہے. میں جب 2007 میں حج کے لیے گیا نا, تو مجھے 3-4 عربی ملے, تو ان کو وہ انگلش تھوڑی بہت آتی تھی. تو ہم لوگ جب ہوٹل تھوڑا دور تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نا پونے گھنٹے کی واک کرنی پڑتی تھی, اور ہوٹل دور ہی لینا چاہیے, ورنہ قریب ہوٹل ہونا تو لوگ سلام پھیرتے ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں. دور ہوتا ہے تو پھر ساری نمازیں پڑھ کے ہی جاتے ہیں. تو ہم لوگ زور کے وقت آتے تھے, پھر ہم عشاء پڑھ کے ہی جاتے تھے, کیونکہ پتہ تھا اتنی دور کدھر بار بار آ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے, تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو لوکل لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں نا, وہ لفٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں 1 ریال یا 2 ریال کے اوپر. حرم تک وہ ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, سواریاں بھی نال بٹھا لیتے ہیں, فری نہیں. بعض
فری بھی اٹھا لیتے ہیں, زیادہ تر تو پیسے لیتے ہیں, وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں بیٹھ گیا نا, تو وہ تھوڑی سی انگلش, اس نے کہا کہ آپ کہاں سے, میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. بڑا خوش ہوا. تو مجھے کہنا, میں نے کہا کیوں خوش ہوا ہے؟ کہتا ہے جی جسد مکہ مدینہ, روح رائے ونڈ. اسلام کا جو جسم ہے نا وہ مکہ اور مدینہ میں, اور روح رائے ونڈ میں. تو سر یہ نا آپ سمجھیے گا, الیاس قادری صاحب کے ماننے والے جو دوسرے ہیں وہ کراچی شریف کہتے ہیں. ہاں سر, وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ہدایت ملی ہے. اب نہیں کہتے رائے پہلے کہتے تھے. نہیں کہہ دے, کوئی حرج نہیں سر, میں تو رائے ونڈ کو شریف مانتا ہوں, میں پرسنلی تو مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ توحید کی آواز بلند ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں, کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے. ہمارے لیے تو سارے شریف ہیں. کئی جعلی شریف بنے ہوئے ہیں, جو اصلی شریف ہیں ان کو شریف کیوں نہ کہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں. جیلم شریف سر میرے تو پہلے بھی شریف ہے سر. جیلم میں کتنے مزار ہیں, یہ ان کو میں لے کے گیا ہوں نا سید اسد صاحب سے ملوانے کے لیے. پاکستان لیول کے دیوبندیوں کے مناظر ہیں, ان کا جو محراب ہے نا جہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں ان کے امام صاحب, ادھر جیلم شریف لکھا ہوا تھا نا, کیونکہ ان کی بیعت یہاں پہ کالا دیش شریف میں ہے. تو وہ اور جیلم شریف ہے سر, ساڑھے تو پہلے بھی شریف ہے. ویسے انہوں نے تھی شرافت کو خطرہ ہو گیا میری وہ تو سر پچھلے دنوں ایک مولوی کا کلپ آیا تھا کہ جیلم میں زلزلہ جو میری وجہ سے آیا. تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے جیلم میں زلزلہ آیا, جیلم میں نقصان کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی کہہ دو کہ ساڑی میں بچت ہو گئی ہے. تو جتنے تھوڑے بزرگ شریف سن نا, کھڑی شریف, وہ نیڑے تریڑے, اتنے سارا وہ ہے تباہی ہوئی جے. تو اتنے جو بزرگ بیٹھے نا انہوں نے سامنے آیا, پھر دیکھ لو, ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے لوگ یعنی باتیں مناتے ہیں. یار منو چھیڑیا نہ کرو, میں اور پاسے ٹر پہنا, لہذا واپس سوالوں کی طرف. اچھا اس بریلویوں کے مناظر جی, ہاں اچھا اے ضرور منو ٹوک دیا کرو بریلویوں کے جو مناظر. ایک سوال ہے جی کہ اس میں, بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے, لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں, جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ یا بری بات ہے؟ اور نہیں, اس طرح کی کوئی تفصیلات, یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے. ان سے یہ پوچھیں, یہ جو آپ نے 20-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں, اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے. ساڈے کو تو پھر علم الکلام والی جواب جے, یہ سنیا جائے تک انہوں نے چمچ سارا اسلام وڑتا ہے جیسے کانٹیاں میں. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں, وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے, اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جی بالکل. تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا, ٹھیک, وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے, دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, چمچ سے کھائیں, چاہے کانٹے سے کھائیں, چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں, چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں, جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا, پیزا ہو گیا, برگر ہو گیا. کہ لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے, آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش, ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون, ٹھیک ہے, وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی, یا وہ رائیوڈ میں تیار ہوا ہے, یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے, یا بغداد شریف سے آیا ہے, یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں, چاہے آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس جب ڈاکیا کو خط لے کے آتا ہے تو آپ ڈاکیے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ڈیوٹی پوری کر رہا تھا, اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے. اور آپ کے بھی اکثر بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتا قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اکثر کا یہ حال ہے. میں تو کہتا ہوں ان سے نمازیں سنیں, نمازوں کا ترجمہ نہیں, نہ ایڈی گستاخی نہیں کرنی, ترجمہ نہیں سننا, ترجمہ تو نہیں آئے گا, نماز سن لیں. ٹھیک ہے نا. وہ بعض کہتے ہیں جی وہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں بھی چل رہا تھا نا, فلاں کو دعائے قنوت نہیں آتی, فلاں کو یہ نہیں آتا. حالانکہ وہ جو خود بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی کئی چیزیں نہیں دین کی آتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہی حالت ہے. تو ہمارا کام ہے دعوت کریں پازیٹیولی. تو ہم ہر ایک بندے کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی جو ایفرٹ ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کی, اب ہم بھی سوال پوچھیں کہ آپ ان انگریزوں کے اوپر جمعے کے خطبے کیوں نہیں دیتے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنا کے آپ کو اس کتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے کہ دنیا میں لاکھوں قرآن ہیں. آپ کے بزرگ تو ہاتھوں سے لکھتے تھے, اتنی مشکل سے قرآن والا معاملہ ہوتا تھا. تو کبھی تو میں نے کسی انگریز کی تعریف نہیں سنی ہے.
لیکن ہم یہ 2 نمبری نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. بات علمی کتابی ہوگی. وہ جی تراویاں کنیاں ہوندی ہیں نا, وی تراوی, وی آ گیا تو تراوی وی ہوگی. تراوی دیکھو نا جی, تراوی. علم کی دنیا میرے بھائی, علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو جدھر ڈنڈی مارے گا نا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں ڈنڈی ماری ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا اپنے اوپر, یعنی اپنی بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف فارغ ہے. اچھا جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری اکیڈمی میں فون نہیں کرتے, کام پا کے پھر فون کر دینے اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی. حالانکہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے فارغ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہوگی سر, 3 طلاقیں کٹھیاں ہو گیا, جاؤ ٹینٹ تے کھیڈو, کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ فوراً اپنی قسم توڑ دیں, کیونکہ بیوی نے تیرے بات نہیں آنا, انہیں جانے جانا ہے. تو ہم دیکھ لو تو نہیں کچھ کرنا پڑا ہے. قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ دیں. قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے. عورت کا ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ دنیا ہے, وہ چاہے جس لیول پہ بھی چلی جائے اس کے اندر وہ چیز ڈومیننٹ ہے, اور اس کے ساتھ کئی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں. اور یہ اس کا کوئی عیب ایسا نہیں کہ جو اس نے خود اڈاپٹ کیا ہوا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بائی نیچر ایسا بنایا ہے. تو جس طرح آپ ایک بچے کے اوپر ترس کھاتے ہیں, ایک بوڑھے کے اوپر ترس کھاتے ہیں, بیویوں پہ بھی ترس کھایا کریں. اور اگر کوئی کہیں مار کھانی پڑ جائے تو کھا لیا کریں, کیونکہ عورتوں کا سیفٹی والو اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ فوراً ہی ناراض ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد غصہ ان کا اتر بھی جاتا ہے. یہ سیفٹی والو ہے, ان کی یاداشت کمزور ہوتی ہے. بہت کھوری عورت ہے ادھر تک کوئی علاج نہیں, لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے اس وقت اگر معاشرہ چل رہا ہے نا تو وہ میڈیا کے بعد جو یہ افراتفری پھیلی ہے, عورتوں کو ایجوکیشن کر کے مردوں پہ چڑھا دیا ہے, تو مردوں کی صبر کی وجہ سے چل رہا ہے. جس کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے, طلاق تک تو جانا نہیں چاہیے, صبر و شکر کر کے زندگی گزارے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں, فلانے علی سرکار, کاں علی سرکار, کتے علی سرکار, کوڑے علی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا, یہ تجوید کے ساتھ نماز, ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے, تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے, جس میں عین, حا, غین, قاف, ثا, سین, صاد, ذال اس کا فرق کر سکیں. یہ آپ شروع کریں گے نہیں, یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا, اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی, نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نا پیاس کی حالت میں اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, اور اندر ڈرے ہوتے ہیں کہ بڑھا ہی نہ دے, منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے. ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھا ہی نہ دے نیک, کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ پہلے بنتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. ناگواری ہے نا سر, فجر کی نماز گرمیوں میں پڑھنا, گرمیوں کے روزے, سردیوں کے وضو, ناگوار چیزیں نا. اور سود سے بچنا, اور بد نگاہی سے بچنا, اور بزرگان دین سے بچنا. سر بڑا مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنے بڑے بڑے غلط کہہ گئے. اچھا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اتنے بڑے کے مقابلے میں انجینئر صاحب نہیں ہے, قرآن اور حدیث ہے جو ان سے بہت بڑا ہے, بلکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ماننے پہ ان کو بڑا مانا ہوا تھا. اگر کوئی بزرگ قرآن حدیث کو ماننے سے انکار کر دے تو بڑا ہے, اس سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے, اور جو قرآن حدیث کو مان لے اس سے عظیم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑی مصیبت سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, یہ تو نام وہ ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں.
اسرائیل نام نہیں آیا, اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں. ایک اور نام بھی ہے عزازیل, وہ پتہ کتنا ہے تھوڑے بیلی دا شیطان عزازیل عزت والا. تو وہ کہتے ہیں نہیں راستے کی دائیں طرف چلنا سنت ہے. بالکل ٹھیک ہے جہاں پہ فیزیبل ہو, جہاں پہ آپ کو دائیں طرف چلتے ہوئے یہ خطرہ ہو کہ پیچھے سے ہی آ کے آپ کو اٹھا دے گا, یعنی مراد یہ ہے کہ موٹر سائیکل آ کے ٹھوک دے گا. پاکستان میں تو دائیں طرف آپ پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ٹریفک چلتی ہے, تو زیادہ فیزیبل یہی ہے کہ آپ رائٹ طرف چلیں تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے, تاکہ وہ کوئی کام ڈالنے لگے تو آپ پہلے ہٹ جائیں, پیچھے سے کوئی کام ڈال دے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. پاکستان میں تو فیزیبل یہ ہے کہ آپ دائیں طرف چلیں, لیکن امریکہ میں اور سعودیہ میں آپ رائٹ طرف نہیں چلیں گے, لیفٹ چلنے میں ہی عافیت ہے. لیکن وہاں پہ زیادہ ایشو بھی نہیں, وہاں فٹ پاتھ ویسے بھی بنے ہوئے ہیں. میں ان سڑکوں کی بات کروں جہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے. اب پاکستان میں اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ چلیں گے تو کیا پتہ پیچھے سے آ کے ٹھوک دے کوئی, آپ دیکھ تو نہیں رہے پیچھے. لیکن دائیں طرف چلیں گے تو سامنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہوگی, تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو شہید کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی بچت کروا سکتے ہیں اسے. پیچھے سے آگے ٹھوکے گا تو وہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں, پیچھے تو نہیں کوئی دیکھ سکتا. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. یہاں بھی دھوکے دیتے اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں, سارے ہی راستے ٹھیک ہیں, اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے, ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے. ظلمات آیا گمراہی کے لیے, نور آیا, انوار نہیں آیا. تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں. وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں, پانچوں ہی حق پہ ہیں, سارے ہی ٹھیک ہیں. راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں, اور ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں, کوئی بابے کامن نہیں. علی بھائی اگلا سوال ہے, اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری سوال تو پورا سنا دے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو نعت وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ وہ بابوں والی ویڈیو ویسے آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں, آپ اندازہ کریں آخری عمر کے کام کیا تھا انہوں نے. اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر ڈائیورسیفیکیشن تو رہنی ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایک نظریے پہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں یا تو سوچنا چھوڑ دیں, اس کے بغیر تو نہیں یونٹی ہو سکتی. یعنی عقل سے پیدل ہو جائیں, جس طرح جانور ہے نا بھیڑ چال, آپ 1000 بھیڑیں بھی ایک طرف لگائیں وہ چل پڑتی ہیں, لیکن اگر بھیڑ سوچنا شروع کر دیں. وہ میں اگلے دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کسی چائنا کی یونیورسٹی کے باہر نا 2 بندے نا ایک راستے پہ سڑک کے آر پار جہاں سے پیدل لوگ گزر رہے تھے آگے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اس طرح ایکٹنگ کی کہ انہوں نے کوئی تار یوں پکڑی ہوئی ہے اور وہ یوں کر رہا ہے, وہ بھی یوں کر رہا ہے سامنے, وہ تار نظر نہیں کسی کو آ رہی. تو اب لوگوں کو مصروف ہے, اتنی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں ہے. وہ پہلا بندہ ہے, اس نے دیکھا 2 بندے ہیں, تو اس نے نا وہ جتنی ہائٹ پہ پکڑی ہوئی تھی اس سے یوں کر کے ٹاپا, حالانکہ تار وہاں نہیں تھی. اور وہ ویڈیو نے بنائی اس لیے کہ لوگ کس طرح بھیڑ چال کر, وہ ایک ہی گیا, اس کے پیچھے جتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا سب کے سب اسی طریقے سے جاتے جا رہے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو ایم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سر معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ بالکل لائی لاگ ہوئے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اس لیے جب کوئی بندہ آواز اٹھا کہتا ہے یار کچھ نہیں پکڑا ہوا اس نے, وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو ہٹ کے بات کر رہا ہے, تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں. جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, یہ کام انجینئرز کا ہے, ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو, اور وہ بھی مکینیکل انجینئر,
میرے نال دا ٹھیک ہے نا جی. اے کوئی اور انجینئر نہیں ہونا چاہیے, پیٹرولیم انجینئر نہیں یہ کام کر سکے گا, یہ میکینیکل کرے گا. اور مجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے وہ میرے خلاف کلپ چڑھایا مرزا پلمبر, تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی, وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا تو آڈے آسے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے فخریہ کہا کریں. میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی, میں نے جو آنر سے کیا, میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں, وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے. تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پلمبر ٹوٹیاں تو تھوڑی کسیاں نے پلمبر نے. اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے رفع الیدین سے متعلق خواب. سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہیں. سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے, آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں, نماز والا چیپٹر کھول لیں, اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا, اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا. اور وہ خواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا, یعنی نجدیوں کے, یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے, نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. ہاں جی سر, بزرگوں کے ماننے والے, ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے, اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا, سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سارے پھر انفی شروع کریں نا رفع الیدین, نال ہی ٹھوس ہو جائیں گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں, ساڈے کول بھی بے شمار جے. خوابیں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے, علمی طور پہ تو فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2009 کی بات ہے, جب 8 یا 9 کی ہوگی, جب میں نیا اس طرف آیا, اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست, میرے آفس کے کولیگ بھی تھے, وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے, تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات حدیثیں عقیدہ توحید استانت پہ بتاتا تھا, وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی, لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی, کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا تھا G10-4 کے اندر اسلام آباد میں, وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی, وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے, ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے, اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا من چلے کا سودا. تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے, لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے, ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی, یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے, بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن. اچھا, تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی, ان کے گھر گئے, وہ بھی نہیں تھی, بلکہ گھر تک گئے, پھر قبر کا پوچھا, قبر پہ گئے, جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا, تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا, کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی, تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ, اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر, اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا, نماز مغرب ہم نے ادا کی, تو بڑے اچھے طریقے سے نا میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا, تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا, میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا, یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا, لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی, یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا, اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی. اللہ کا شکر ہے, پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات, اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے,
آپ کو پتا ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہے جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے, لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلی؟ لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ. شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا. میں ایک نارمل سا مسلمان, کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور داڑھی ہے دین کی بات کرنے کا, چاہے پاوے کوڑ بھی کو ماردا رہے. تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی پوری ہے نہیں, ننگے سر تے نہیں. غامدی صاحب کو کراس کیوں لگا ہوا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کراس نہ لگے, لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوور لک تھی. میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں, ہمیں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزول پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی واسکٹ میں ریکارڈ, میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ہے. ایون سردیوں میں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں, سادگی ہے. تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے, پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں, تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی. کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا. اسرائیل عالمگیر کے رہنے والے تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں, کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا, پیر فقیری کی لائن میں تھے نا, تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے, حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا. کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا, تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی. میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا, ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں بریلویوں کے, دیوبندیوں کے, اپنے علماء کے پاس گیا جی, اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گئے. اس طرح مرشد لب ایسی پتہ نہیں کہ شاید لبی ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی, مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہے. ان کا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں, لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے, تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. یہ وہ تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں, کٹ والی, اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا, 2 درس ہوتے تھے, ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا, اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس, یہ بات ہے اپریل 2011 کی, اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں. سارے کتنے 20-25 ہوں گے, سے زیادہ نہیں, اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا, کہتا ہے جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا, کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی الاسلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا, وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے, تو اور نبی الاسلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا. کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے, ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے, لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے, پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو, علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا, باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے, وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں
جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے. کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا دنیا میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے, بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے, آمین. بقیع غرقد میں مدفن نصیب فرمائے, آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا.